السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اور سب سے پہلا سوال ہوگا ہماری نماز کے بارے میں۔ اب قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اے میرے بندو، اے انسان، اے لوگو، تم نماز کے قریب بھی مت جانا جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، جب کہ تم مدہوشی کی حالت میں ہو، جب کہ تم کو پتہ ہی نہ ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا بولنے جا رہے ہو۔ جب تم اس حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب بھی مت جانا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے نشے کا ذکر کیا ہے۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں نا، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی جو ہماری اب کامن سی لائف میں، آپ دیکھیں نشہ ہم لوگ، میں نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، میں نہیں کرتے، تو کیا ہے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہے، ہمارا نماز میں دھیان ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم بھی نشے کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے وضو کس طرح سے کیا۔ کبھی کبھی تو وضو کرنے والے کو، کسی بندے کو یا بندی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا اس نے پیر یہ دھو لیا ہے یا اس نے مسح کیا تھا سر کا یا نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھی بندہ یا بندی یہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری غفلت ہے۔ ہم مدہوشی میں، ہم دنیا میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم نے صحیح سے وضو بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کچھ لوگ کہ سجدہ جو 2 کرنے ہوتے ہیں تو اس میں سے سجدے 2 ہی کیے ہیں یا 1 کیا ہے، اتحیات پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ اتنا ڈوبا ہوا ہے آج کا بندہ مدہوشی کی حالت میں، بنا نشہ کیے ہی وہ آج کا جو بندہ ہے وہ پوری طرح سے غفلت میں، مدہوشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو سوچیں، جب نشے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا قرآن میں کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تک کہ تمہیں معلوم نہ چل جائے تم کیا بول رہے ہو، اور ہم کتنی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، تو کیا ہماری نمازیں قبول ہیں؟ ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں؟ جب ہماری نمازیں قبول ہی نہیں فرماتے یا ہماری نماز قبول نہیں ہوتی تو ہم کیسے یہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نماز میں دل لگے گا، یا ہمیں نماز میں اچھا لگے گا، مزہ آئے گا، یا ہماری نماز قبول ہو جائے گی؟